السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سورۃ الزلزال مدنیہ۔ اس سورت کو سورۃ الزلزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورة الزلزلة بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آتے ہیں اس سورت کی ترجمے کی طرف۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورت میں فرماتے ہیں، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ گروہ در گروہ واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد ہیں مشکل الفاظ کے معنی ہیں، ان کو یاد کرنا ہے زبانی اچھے طریقے سے۔ اب آتے ہیں مفہوم کی طرف۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی کہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت کو اذا زلزلت یا سورۃ الزلزلہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس صورت کے تین نام ہیں: سورۃ الزلزال، سورۃ زلزلت، سورۃ الزلزلہ۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے زمین پر لگاتار زلزلے آئیں گے اور زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زمین چٹیل میدان بن جائے گی، زمین سب کچھ باہر اگل دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ جتنے بھی معدنیات، جو بھی چیزیں زمین کے اندر موجود ہوں گی وہ ساری کی ساری باہر نکال دے گی۔ سارے مردے جو اس میں دفن ہوتے رہے وہ جس حالت میں ہوں گے باہر نکل آئیں گے، زمین میں چھپے تمام معدنیات، خزانے اور ذخائر ظاہر ہو جائیں گے۔ انسان دیکھے گا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو پانے کے لیے وہ دنیا میں ہر ممکن حد تک گیا، آج وہ سب کچھ سامنے موجود ہے، اس کے کسی کام کا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر سوال کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تمام اعمال جو انسان نے زمین پر کیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین ظاہر کر دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں مقام پر فلاں نیکی یا بدی کی ہے، اور چشم دید گواہوں کی طرح اس کے ہر عمل کا کچا چھٹا کھول کر بیان کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا اس کو ایسی مکمل شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ سب سے پہلے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ انسان اسے پڑھ کر حیران ہو جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں جو اس میں ٹھیک ٹھیک درج نہ ہو۔ انسان کا اپنا جسم اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ وہ حیران ہو کر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اس کے اعضاء جواب دیں گے، آج جس خدا کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے اسی کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال، خیالات اور مقاصد کو ایک فلم کی صورت میں سن اور دیکھ پائے گا تاکہ کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اس حساب کتاب کے بعد لوگ مختلف جماعتیں بن کر لوٹیں گے، کوئی بد ہوگا، کوئی نیک ہوگا، کوئی جنتی ہوگا اور کوئی جہنمی، ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کے ساتھ وہاں سے لوٹے گا۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر یعنی تشریح اور توضیح کرنے والے کو مفسر کہتے ہیں۔ تو
تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق سورۃ الزلزال. اس کو زبانی یاد کریں، اس کے ترجمہ کو یاد کریں اور اس کے مفہوم کو ذہن نشین کریں. السلام علیکم.